اچھا عمر صاحب، یہ پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو مستثنی ایسے یا ان کو بھی رجسٹر ہونا ضروری ہے؟ جو کاروبار ڈی این ایف بی پی کے انڈر میں آ رہے ہیں نا، جو ریلیٹڈ ہیں، وہ ان سب کو رجسٹر ہونا لازمی، جو اس سے باہر ہیں وہ ان کو ہونا لازمی نہیں۔ پھر استثنا کس کو ہے اسے؟ استثنا لائک جیسے میں آپ کو مثال دوں، کوئی عام دکاندار کریانہ والا دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں کی کوئی جو ہے کوئی جو سروسز دے رہے ہیں، ایسے ہی جو سمپل سروسز اکاؤنٹنسی کی دے رہے ہیں ملک کے اندر ہی، ان کو ضرورت نہیں کرنے کی، ان کو رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ڈی این ایف بی پی ہے جو مالیاتی اداروں سے مختلف کیسے ہے؟ ہاں، مالیاتی اداروں کے اصل میں ریگولیٹر چونکہ اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک کی تمام مانیٹری پالیسیوں کے لیے بناتا ہے، فسکل پالیسیوں کے لیے بناتا ہے، تو ڈائریکٹلی وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر میں آتے ہیں، تو اسی لیے وہ الگ ہے۔ اور یہ چونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر میں نہیں آ رہا ہے، ریئل اسٹیٹ وغیرہ یا گولڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، سلور سے ریلیٹڈ جو ہیں، جو پریشیس اسٹون کے ڈیلرز وغیرہ ہیں، ان کے انڈر میں نہیں آتے، تو اس لیے وہ بالکل ان سے الگ ہی ہو گیا جی۔ اے ایم ایل اور سی ایف ٹی کے جو ضوابط ہیں وہ ڈی این ایف بی پی کی ذمہ داری کیا ہے پھر ان کے اوپر؟ اے ایم ایل اور سی ایف ٹی جب آیا نا، تو میں آپ کو بتایا کہ 40 ریگولیشن ہے اس کی، کیا نام ہے، ایف اے ٹی ایف کی، اس کو بہت سمپلیفائی کر کے انہوں نے جو ڈال دیا کہ بھئی کچھ چیز انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ جب جو رجسٹریشن ہو جائیں گے ڈی این ایف بی پی میں، ایف بی آر سے جب رجسٹر ہو جائیں گے، آپ سب سے پہلے جب بھی کوئی شخص آپ سے ڈیل کرنے آتا ہے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں جو بھی شخص آتا ہے اس کے وہ پراپرٹی لے رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے یا گولڈ لے رہا ہے، بندہ کتنا رسکی ہے، کس رسک میں وہ ڈیل کرتا ہے، وہ آیا کہ سمپل آتا ہے، لائک بڑے لو رسک پہ آتا ہے، میڈیم رسک میں آ رہا ہے یا ہائی رسک میں آ رہا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر میں آپ جا کے میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہیرے کی لینی ہے یا سونے کی لینی ہے جو کہ 50,000 کی ہے، 70,000 کی، تو آپ کو ایک نارمل سے ٹرانزیکشن ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لو وہ دکھائے گا تو لو رسک والا آئٹم ہے۔ یا ایک لو سیلریڈ پرسن ہوں اور میں لائک 50,000 60,000 80,000 روپے کماتا ہوں، میں آپ سے آ کے کوئی 10-15,000 روپے کا پلاٹ بک کروا رہا ہوں، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ہائی یا میڈیم رسک میں ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ سب سے پہلے آپ کو رسک کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی ہوتی ہے سی ڈی ڈی، سی ڈی ہوتی ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس۔ جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سب سے، ان صاحب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر یہ ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو پھر نیچرلی آپ اس کی سی ڈی ڈی کرنے کے بعد ان کو وہ چیزیں بیچتے ہیں اور ان سے پیسہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہائی رسک والے کسٹمر ہیں تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ آپ ایف ایم یو کو، جو کہ ایک ادارہ ہے جس میں آپ سارے ایس ٹی آر اور سی ٹی آر کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ ان کو فائدہ رپورٹ کریں گے کہ بندہ شک ہے، سسپیشیس بندہ ہے یا یہ 20 لاکھ سے اوپر ٹرانزیکشن کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے سی ٹی آر میں کہ آپ اگر کوئی آپ سے ٹرانزیکشن کرتا ہے وہ کیش میں کر رہا ہے، وہ 20 لاکھ روپے یا 20 لاکھ سے اوپر ہے، تو آپ کو فوری طور پہ ایف ایم یو کو، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو پاکستان نے بنایا ہے، اس کو فوری طور رپورٹ کرنا لازمی ہے۔ وہ بینکوں کو یا کیش پہ کوئی ڈیل کر رہا ہے یا کوئی سسپیشیس بھی ہے، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی جیولر سے ریلیٹڈ ہے، ان کو بتانا، ایف ایم یو کو بتانا ضروری ہے ان کے لیے؟ ضروری۔ اگر 20 لاکھ یا 20 لاکھ سے اوپر کی ٹرانزیکشن ہے، اگر 2-4 لاکھ کی، 1 لاکھ کی، 8 تو 50,000 کی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔